إلهي وسيدي ومولاي. تو بہرحال ایک ایسے ہی سادہ دل انسان تھا، وہ نبی خدا کے پاس آیا. اچھا، اس نے نبی کے بارے میں روایتیں سنی ہوئی تھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی میرے اوپر درود بھیجے گا تو رحمت کے اتنے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں کے اتنے دروازے کھل جائیں گے. اس نے یہ سنا ہوا تھا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو مقدم کروں گا اپنے اوپر زندگی کے 1/3 میں، 1/3 میں میں آپ کو اپنے اوپر مقدم کروں گا. وہ سادہ دل آدمی تھا، اس کو خیال آیا کہ میں سر نبی کے سامنے 1/3 کہہ رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے. تو کہنے لگا نہیں، 1/3 نہیں، آدھے میں میں آپ کو مقدم کروں گا، آدھے میں میں آپ کو مقدم کروں گا اپنے اوپر. پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں لگی، مثلا نبی کے سامنے آدھا کہا تو کیا بات ہوئی. کہنے لگا نہیں، میں آپ کو ہمیشہ اپنے اوپر مقدم کروں گا، میں ہمیشہ اپنے اوپر آپ کو مقدم کروں گا. تو مجھے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آدمی آتا ہے کسی سے پوچھتا ہے مولانا مثلا میں فلاں عمل کروں گا، مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اب مولانا تو کہاں ثواب بتائیں بیچارے، کون سا آخرت سے خبر لائیں گے بتائیں گے ثواب؟ نبی تو لا سکتے تھے. تو وہ نبی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی ذات کے اوپر ہمیشہ مقدم کروں گا. کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ہوا اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے. یعنی اگر تم مجھے ہمیشہ اپنے اوپر مقدم کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو میں نے سنبھال لیا، ختم ہو گیا معاملہ، چلا گیا بندہ خود. اب یہ راوی جو مولا کے پاس آیا، چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کوئی شخص ہمیشہ اپنے اوپر مقدم کرے نبی کو، مطلب کیا ہوا؟ تو امام نے فرمایا یہ کہہ رہا تھا کہ میں جب اپنے لیے دعا کروں گا خدا کے سامنے، پہلے آپ کے لیے دعا کروں گا. اور کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب بھی میں دعا مانگنے لگوں گا پہلے درود بھیجوں گا کہ خدا نبی کی ذات پہ رحمت نازل فرمائے. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو اگر کوئی شخص یہ کام کرے، یعنی جب بھی دعا مانگنے لگے پہلے درود بھیجے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ان کے فرزند طیب طاہر نے تصدیق فرمائی، کہا مطلب یہ ہوگا کہ خدا دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں اس کی پوری کرے گا. بڑی بات ہو گئی. اچھا، اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا ہم لوگ تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ہمیشہ ہم دعا مانگنے سے پہلے درود بھیجتے ہیں. صرف ایک مشکل ہے، درود بھیجتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، یہ مشکل ہے. ہمارے درود میں لفظ صحیح ہے، نیت بھی اجمالاً صحیح ہے، توجہ نہیں ہے. کسی کام کو اچھا کرنے کے لیے نا 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: عمل صحیح ہو، نیت صحیح ہو، مادی عمل میں توجہ نہیں چاہیے ہوتی، معنوی عمل میں توجہ چاہیے ہوتی. آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی آپ آج دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، صحیح ہے، کھانا کھاتے کھاتے آپ مثلا کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کتنی کیلوری کھائی، پالک کھایا، گوشت کھایا، آلو کھایا، پیٹ بھر جائے گا یا نہیں بھرے گا؟ پیٹ تو بھر جائے گا. توجہ دی تھی آپ نے؟ نہیں. مادی کاموں میں چل جاتا ہے. صبح کا آپ واک کر رہے ہیں، ہر روز 5 کلومیٹر مثلا واک کرتے ہیں، تو جناب عالی آپ آج دیکھنے کے دن واک کرنے آپ نکلے، اپنی توجہ میں کہیں اور تھے، سوچ کہیں اور رہے تھے، شروع کیا، ختم ہو گئے، 5 کلومیٹر گزر گئے، آپ نے کہا چلو ختم ہوا، جان چھوٹی. توجہ دی آپ نے؟ نہیں. لیکن کلومیٹر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ وہ ہو گئے. نماز بھی ایسے چل جائے گی؟ نہیں. یہ مادیات نہیں ہیں. مادیات بغیر توجہ کے چل جاتی ہیں. میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں نا، یہاں تک آیا ہوں، سوچا بھی نہیں کون سا گیئر ہے، آٹو کے اوپر گاڑی چلتی رہتی ہے، آدمی کا آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا معاملہ. مادیات میں چل جاتا ہے. نماز میں چلے گا ایسے؟ نہیں. نماز میں صرف اتنی نماز کا ثواب ملے گا جتنی توجہ تھی.
4 رکعت نماز میں ایک سبحان اللہ پہ توجہ تھی، ایک سبحان اللہ کا ثواب ملے گا. باقی واجب ختم ہو گیا ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثواب نہیں ہے، قبول نہیں ہے. قبول کب ہے؟ جتنا توجہ دیں گے. اب یہ درود عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بغیر توجہ کے چل جائے گی. یہ فرق ہے ہم میں اور اس سادہ دل میں. وہ جب کہہ رہا تھا نا میں نبی کو مقدم کروں گا، تو وہ یہ سوچتا تھا، جیسی ہاتھ پھیلاتا تھا اس کو یاد آتا تھا میں بھوکا ہوں، تو وہ سوچتا تھا نہیں میں بھوکا ہوں لیکن پہلے نبی اولاد نبی. یہ لوگ پھر جان دیتے ہیں. ہم جو سادہ درود بھیجتے ہیں نا بغیر توجہ کے، ہمارا نہیں پتا ہم جان دیں گے نہیں دیں گے، مشکل میں پڑیں گے نبی کو مقدم کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ لوگ مقدم کریں گے. کیوں؟ انہوں نے زندگی میں جب درود بھیجا ہے نبی کو سوچ کے بھیجا. آپ بھی یہی کریں، جب درود بھیجیں سوچ کے بھیجیں. اس سے میں نے ایک طریقہ نکالنے کی کوشش کی ہے اپنے لیے اختیار کرنے کی، کہ جب بھی درود بھیجوں دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کروں، تاکہ مجھے یاد آئے کہ یہ میں دعا کر رہا ہوں اپنے نبی کو، یوں ہی نہ گزر جائے میرے دماغ سے.